اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و مکرم محترم سامعین حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ جلسہ دارالعلوم غوثیہ منڈی سکھے کی سالانہ جلسہ دستار فضیلت، جس میں کئی سال سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، آج بھی حضرت مولانا محبوب عالم صاحب قادری حافظ اللہ تعالی، انہوں نے حکم فرمایا اور آہ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہے۔ آپ نے حضرت علامہ فاروق احمد صاحب ضیائی، ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب، ان کا خوبصورت ایمان افروز بیان سنا۔ عزیز القدر مولانا صاحبزادہ سید ضمیر الحسن شاہ صاحب مشہدی حافظ اللہ تعالی، میں نے زندگی میں آج پہلی مرتبہ ان کی تقریر سنی، ماشاءاللہ، اور کثیر تعداد علماء کرام، عمائدین، زعماء اہل سنت جلال پور بھٹیاں سے، پنڈی بھٹیاں سے، خانقاہ ڈوگراں اور گرد و نواح سے بھی اسٹیج آپ کے سامنے الحمدللہ علماء کرام و مشائخ اعظام کثرہم اللہ تعالی ان کے ساتھ سجا ہوا ہے۔ مولانا قاری محبوب عالم صاحب ایک نیک
اور بابرکت شخصیتیں جنہوں نے اتنے سالوں میں 20 حفاظ کرام کو قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کرائی ہے۔ ہر سال طلباء کی دستار فضیلت ہوتی ہے۔ اتنے سال سے میں آ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں قاری صاحب لاکھوں روپے کی بات کر رہے تھے۔ اسکولوں میں کالجوں میں جو تعلیم ہوتی ہے تو ایک ایک بچے پر کئی لاکھ روپیہ خرچ آتا ہے، اور حافظ قرآن جتنے انہوں نے اتنے سالوں میں بنائے ہیں تو ایک حافظ 1 لاکھ میں بھی نہیں پڑے گا اگر خرچے کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ بالکل سادگی کے ماحول میں مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، اور گورنمنٹ جب گرانٹیں دیتی تھی ضیاء الحق کے دور سے، یہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوا، تب بھی ایسا ہی تھا کہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں 30 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ دے رہے ہیں، اور مدرسوں کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ یہ ان کی ریشو تھی، اور ان کی تعداد بھی تھوڑی، لیکن چونکہ سائنس پڑھتے تھے، کالجوں کی تعلیم کا ایک روب تھا، تو ان کو بہت بڑی رقم پیش کر دیتے تھے۔ ہمارے سامنے ان کو دے رہے ہوتے کہ 30 لڑکوں کے لیے یہ 20 لاکھ ہے، 30 لاکھ ہے، اور مدرسوں کے لیے 400 کے لیے 2 لاکھ ہے۔ یہ تناسب ہے۔ اس اعتبار سے اہل اسلام ان بچوں کا پڑھنا اور تعلیم حاصل کرنا، جیسا کہ قاری صاحب نے آپ کو بتایا تھا، یہ واقعی بات ہے۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، اندازہ بھی نہیں کیا کہ بچے پڑھ کے کتنی دور تک خدمت دین انجام دیتے ہیں، اور کیسے کیسے ان کو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ میرے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، سبق سنانے میں سستی کرتا تھا، بارہا سرزنش کی مار کھائی اس نے، لیکن الحمدللہ اس وقت وہ یورپ میں خطیب ہے، اور ایک علاقہ پورا 10-12 شہروں سے مجھے فون آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی مولوی صاحب آئے ہیں تو ہمیں دین کے مسائل بھی مل رہے ہیں، تعلیم بھی مل رہی ہے، ہمارے بچوں کو بڑی دینی معلومات ہو گئی۔ تو یہ میرے اپنی زندگی کی بات ہے کہ میں نے اللہ کا شکر کیا کہ مالک یہ تیری حکمت ہے کہ کس طرح اپنے دین کی خدمت لیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے پڑھ رہا ہوتا ہے تو کوئی اندازہ نہیں، ہماری گلیوں میں بازاروں میں طالب علم بیچارے بالکل اس طرح سادگی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کے سب سے بے فائدہ یا فضول لوگ ہیں یہ، کہ مدرسوں میں چھوڑ آئے ہیں، مسجدوں میں ان کو بچے والدین چھوڑ آئے ہیں، شاید روٹی پوری نہیں ہوتی تو ان کو چھوڑ آتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ انہی سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لے رہا ہے، اور دین کی دعوت عام ہو رہی ہے، اس قدر زیادہ کہ میرے ایک شاگرد ہیں برطانیہ میں مجھ سے پڑھتے رہے، اس وقت برونکس میں نیو یارک کے اندر وہ خطیب ہیں، اور اس 24 دسمبر کو انہوں نے اس بچے نے، میں نے اس کو منع بھی کیا، لیکن بخدا اس نے نیٹ پر میرے لیے مانچسٹر سے نیو یارک کا ٹکٹ بھیجا۔ میں نے کہا تم نہ بھیجو، میں لے لوں گا ٹکٹ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ کہ نہیں، آپ میرے استاد ہیں، تو میں تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں گا، میں تو اسکول ٹیچر کے لیے پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھ سے حدیث پاک پڑھتا تھا، وہ پہلے کچھ فقہ کی کتابیں پڑھی پھر حدیث پاک پڑھی، تو کہنے لگا کہ میں اتنی جب میرے اللہ کا کرم ہو گیا ہے تو میں کیوں نہیں ٹکٹ بھیجوں گا۔ 24 دسمبر کو مانچسٹر سے، چونکہ برطانیہ میں رہتا ہوں تو وہاں سے نیو یارک کے لیے، اور 19 جنوری کو واپس اس کے لیے نیٹ پر اس نے، میرے بچے نے کہا کہ ٹکٹ تو اس نے ای میل کر دیا ہے، حالانکہ واللہ العظیم کبھی توقع بھی نہیں تھی کہ یہ بچے اس طرح کے ہو جائیں گے، کہ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کا یہ فضل ہے، کرم ہے کہ یہ لوگ اس انداز سے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان میں سے جیسے کہتے ہیں نا کوئی ریت کے ذرات میں ہی ہیرے جواہرات بھی ہوتے ہیں، تو انہی میں سے نکل آتے ہیں، اور وہ دین اسلام کا
ایک بڑا پیغام دنیا میں عام کرتے ہیں. میں آپ کو شاید سنایا ہوگا کہ نظام الملک طوسی نے جامعہ نظامیہ بغداد کا جب دورہ کیا تو کئی وزیر اعظم تھا وہ. تو نظام الملک طوسی بڑا مشہور آدمی ہے, کئی کتابوں کا مصنف ہے, اور وزیر اعظم تھا وہ بغداد گورنمنٹ کا. تو اس نے جب بغداد شریف میں اس مدرسے کا دورہ کیا تو بہت سے طلباء سے پوچھا تمہارا تعلیم کا مقصد کیا ہے. تو بچے اپنی اپنی فہم کے مطابق جو کچھ مائیں یا باپ ان کو کہتے تھے وہ سنا دیتے. ایک آدمی طالب علم نے کہا کہ میرے ابا بڑے عالم تھے تو میری ماں کہتی تھی کتابیں ضائع ہو جائیں گی, کمڑیا کچھ پڑھ لیں. ابا تیرا بڑا عالم تھا. تو نظام الملک جو ہے وہ خود بڑا عالم تھا. تو 5-7 سے پوچھا تو ایسی ہی باتیں انہوں نے کہی. تیرا نانا عالم تھا, کوئی کہے تیرا دادا عالم تھا, کوئی کہے تیرا ابا عالم تھا, مدرسہ خراب ہو جائے گا اگر تو نہ پڑھا تو. نظام الملک طوسی نے کہا, معتمم جو تھے اس وقت کے, ان کو کہا کہ یہ تو دنیا کے کتے ہیں سارے, پرانی کتابیں سنبھالنے کے لیے اور اپنے باپ دادا کا نام رکھنے کے لیے سب پڑھ رہے ہیں, تو میں اتنا خرچہ دیتا ہوں اس مدرسے کا تو فائدہ کیا ہوگا. کہنے لگے نہیں ابھی آپ مایوس نہ ہوں, 2-4 بچے رہتے ہیں ان سے بھی کچھ پوچھیں, کیونکہ معتمم کو کچھ پتا تھا بات کا. تو ایک ان میں سے عمر میں چھوٹا بچہ تھا, وہ جب آیا تو معتمم نے کہا حضرت ان سے بھی پوچھیے یہ بچہ ہے چھوٹا سا. تو نظام الملک نے اس سے سوال کیا, اس نے کہا کہ آپ کیوں پڑھتے ہو. اس نے کہا میں تو اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں ایک بالکل بے فائدہ اور فضول سا چھوٹا سا میں بچہ ہوں, میں عدم میں تھا, نہیں تھا. میں قرآن حدیث پڑھتا ہوں, اس لیے سوچتا ہوں کہ میرے جیسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا, مجھ سے کیا وہ کام لینا چاہتا ہے اور کیوں پیدا فرمایا. ایک بے فائدہ چیز کو تو کوئی پیدا نہیں کرتا نہ بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی میں مشیت ہوں, اس نے مجھے چاہا کہ پیدا کرے, میں ہو گیا. میں معلوم کرنا چاہتا ہوں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ بات کہی. نظام الملک نے یہ لکھا, اس نے کہا یہ بچہ کچھ کرے گا, اس کا کچھ مقصد ہے, اس کے صدقے میں کتوں کو بھی روٹی ڈالو. جو اپنی کتابیں بچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, اپنے باپ دادا کے نام بچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, ان کے مقاصد دنیا کے ہیں, لیکن اس کے صدقے ان کو بھی کھانا دو, پڑھتے رہے. اور یہ جامعہ نظامیہ بغداد کی تاریخ میں لکھا ہے کہ بعد کے دور میں وہ بچہ امام محمد غزالی بنا, جس نے ان کو یہ نظام الملک طوسی کو یہ جواب دیا تھا. تو اس طرح مدرسوں کے اندر جو دینی تعلیم پڑھتے ہیں بچے اور جو ان کو پڑھاتے ہیں, وہ اس کو کبھی بھی کوئی ایسا کام تصور نہ کریں کہ جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی کام ہے. نہیں, اس کی بڑی اہمیت ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں نا, مجھ سے پوچھتے ہیں اور بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اللہ والا مل جائے, اللہ والا کو مل جائے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اللہ والا مل جائے گا نا تو ہمیں بغیر محنت کے اللہ والا بنا دے گا. اصل میں لوگوں کو طلب اب نہیں ہوتی, اللہ والے کو دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر بڑا مل جائے گا ایسا تو انگلی پکڑے گا, ہمیں بھی بغیر محنت کے وہ سب کچھ بنا دے گا. تو یہ کس کی خواہش نہیں ہوتی, محنت تو بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. تو سمجھتے ہیں. ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا کہ زمین ابدالوں سے خالی ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں, 40 ہوتے ہیں اور 40 پورے رہتے ہیں, 300 ریزرو ہوتے ہیں. ان میں سے اگر ان 40 میں سے کوئی فوت ہو جائے تو 300 میں سے نکال کے وہ 40 کو پورا کیا جاتا ہے. اور جب تک 40 نہیں ہو جاتے پہلا ابدال دفن نہیں ہو سکتا. تو ہمارا وہ عزیز بھی ہے, ٹیچر ہے, مجھے کہنے لگا کہ اس وقت ابدال کون ہے. میں نے کہا آپ کیوں پوچھتے ہو ابدال کا. کہنے لگے یار وہ اتنی بڑی ہستی ہوتا ہے اور اس کا پتہ چلنا چاہیے. میں نے کہا پھر بھی. کہتے میں اس لیے ڈھونڈتا ہوں کہ اگر اتنا پہنچا ہوا بندہ ہوگا تو مجھے بغیر محنت کے نا سب کچھ بنا دے گا. میں نے کہا ایسے بندے کو کبھی بھی نہ ابدال ملتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے لیے کام آتا ہے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے والذین جاہدوا فینا
لنہدینہم سبلنا، جو لوگ میرے راستے میں کوشش کرتے محنت کرتے میں ان کے لیے راستے بند نہیں چھوڑتا، ان کے لیے راستے کشادہ کر دیتا، کھول دیتا۔ لیکن جو آدمی کام چور ہوتے ہیں، طلب مجھے کرتے ہیں، لیکن بندہ ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ بغیر محنت کے وہ ہمیں اس درجے تک پہنچا دے، فرمایا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بیان کرتے تھے کہ قطبی کیا ایک حاشیہ ہے، قطبی ایک کتاب ہے علم منطق کی، شرح تہذیب کے بعد مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، سلم العلوم سے پہلے۔ تو اس کی ایک شرح ہے غلام یحییٰ کے نام سے۔ ایک آدمی کو غلام یحییٰ طالب علم کو نہیں آتا تھا، رسالہ پڑھتا تھا، اپنے استادوں سے مشکل تھا، تو کسی بزرگ کو ملا تو کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی ہے، آپ دعا کریں کہ خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے تاکہ بغیر میں محنت کے علم پڑھوں۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو، آپ نے اس کی کتابوں میں دیکھا تو غلام یحییٰ یہی پڑھا ہوا تھا، فرمایا یہ لے لو، ایک کمرے میں داخل ہو جاؤ اور اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرنا شروع کر دو، 40 دن اس کو یاد کرتے رہو، اگر یاد ہو گیا 40 دن کے اندر تو تمہاری خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ تو یاد کرتا رہا، اندر چلا کاٹا غلام یحییٰ یاد کرنے کا، تو یاد کر تو کوئی 38 دن گزرے تھے کہ یاد ہو گیا۔ جب یاد ہو گیا تو 2 دن اور اس کو دہراتا رہا۔ ابائی رحمت اللہ فرماتے ہیں جب 40 دن پورے ہوئے تو باہر دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، کہا کون ہے؟ کہا میں خضر ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ فرمایا علم دینے آئے ہوں۔ انہوں نے کہا اب آپ جائیے۔ آتا ہی تو نہیں تھا وہ، جب یاد کر لیا اب آپ کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی، اب میں جانوں اور میرا کام جانے، میرے دروازے تو ویسے کھل گئے، جس کام کے لیے کر رہا تھا وہ تو میں نے کر لیا، اب آپ آئے ہو جب میں نے خود دروازہ کھول لیا ہے اپنے لیے محنت سے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اس کے لیے دعا فرمائی، پھر وہ بڑا عالم بنا، بڑا مدرس تھا، اس کی تاریخ میں بیان کرتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اہل اللہ کی طرف صرف اس لیے ہوتی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث بات آپ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ماہرین ہیں قرآن کے، قرآن پڑھتے ہیں، ماہر بالقرآن، قرآن کے ماہر ہیں۔ ماہر تو آپ سمجھتے ہیں نا، مہارت ہو جس کو، بہت قابلیت ہو جس کی، ملکہ ہو جس کے پاس قرآن شریف پڑھنے کا سمجھنے کا۔ تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں ہم اہل اللہ و خاصتہ، تم ان لوگوں کو قاری کہتے ہو، حافظ کہتے ہو، مولوی کہتے ہو، علم والا کہتے ہو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہی تو اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ جو قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن پہ عمل کرائیں، یہی اللہ کے خاص بندے ہیں، یہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اللہ والا نہیں ہوتا۔ جو خدا کا کلام پڑھے وہ اللہ والا نہیں ہوتا، تو اور کون اللہ والا ہوتا ہے؟ البتہ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مدارس میں بنے ہوئے، تو مجھے اہل سنت و جماعت ہونے کے ناطے میں یہ بات آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سب قرآن پڑھنے والے بھی ٹھیک نہیں۔ اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم، اہل ایمان جب قرآن پڑھتے ہیں یا ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جائے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، لفظ یہ ہے زیادتہم ایمان، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔
ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، یہ لفظ ہے، لیکن معنی اس کا یہ نہیں کہ ایمان پہلے کوئی 1.5 کلو کا ہوگا پھر 2 کلو کا ہو جائے گا، یہ نہیں، کیونکہ زیادتی ایمان کی قوت سے اس سے مراد ہے کبھی ہوگا، یقین زیادہ ہو جائے گا۔ بعض محدثین کا مسلک ہے کہ ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، یہ امام بخاری کا بھی یہ مسلک ہے، لیکن یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، میں اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ یہ تو جو بخاری شریف پڑھتا ہے تو اپنے محدث استاد سے یہ بات پڑھے گا، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بات درست ہے کہ زیادتم ایمانہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین اور بڑھ جاتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے، یقین زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، اب قابل غور بات یہ کہ اما الذین فی قلوبہم مرض، جو دل کے مریض ہیں، جو دل کے مریض ہیں۔ دل کے مریض کا کیا مطلب ہے؟ جس کا دل زیادہ دھڑکتا ہے یا کم دھڑکتا ہے، ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں نا ڈاکٹر حضرات، عدنان صاحب ہاسپٹل والے ہیں، وہ تشریف فرمائیں، چیک کرتے ہیں دل کو، وہ نہیں۔ فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں مرض ہے نفاق کا، جو منافق ہے۔ فرمایا اگر کوئی منافق جو اوپر سے مسلمان بنا ہوا ہے وہ قرآن پڑھے تو نہ اس کا اپنا ایمان کبھی ہوتا ہے، نہ سننے والوں کا ایمان کبھی ہوتا ہے، بلکہ زادتہم رجسا الی رجسہم، پڑھ کے قرآن اسے نور نہیں حاصل ہوتا بلکہ اس کی ظلمت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں گند زیادہ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہی آپ کو یہ نہیں آئی کیا؟ اور قرآن نور ہے بھائی، نور۔ اس کا مطلب جنریٹر پر سپیکر چلتا سٹ جلنا ہی نہیں پیا، میں اتنا جانا ہوں ہیٹر جانا۔ اما الذین فی قلوبہم مرض، مولانا قاری محبوب عالم اپنا سپیکر تک کردہ کی میں، اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا۔ کمال کر لے بھائی، یہ ایماندار پڑھے تو دا ایمان مضبوط ہو جاندہ، منافق پڑھے تو دے دل میں گند زیادہ ہو جاندہ۔ کی زیادہ ہو جاندہ ہے؟ گند، بولو نا کی رجس، اتنا معنی دے تو نہ یہ نا کہ رجس گند نو آدھے، پلیفی نو آدھے۔ زادتہم رجسا، منافق قرآن پڑھے تو وہ دی گندگی ود جاندی۔ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کسی پوچھیا قرآن پڑھنے جو گندگی ہے کوئی نہ ود کی نہیں جاندی ہے، قرآن تے گندگی والی شاید نہیں، طہارت ہے، نور ہے، قرآن نور ہے نا بھائی، او دے نال گندگی کی میں ودی؟ آپ نے فرمایا بارش بھی تے رحمت ہے نا، پر جے روڑی تے وسے تو من گند پھیل جاندہ ہے۔ تو کوئی آکھے بارش نے گند پایا تے غلط ہے، بارش گند نہیں پاندی۔ جے کر پھلا پھلا ہوتے تے باغاں ہوتے بارش ہوئے تے پھل پھل بات جاندے، تے جے کر روڑیاں تے وسے تے گند کھلر جاندے۔ فرمایا منافقہ قرآن میں گند نہیں، گند تیرے اندر ہے، پر جڑا قرآن پڑھے گا وہ دا گند پھیل جائے گا۔ دب کے بولو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے یہ جو ہے بیکاری نہیں جڑے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن انہوں نے لعنت کر رہا ہے۔ حدیث صحیح عرض کر رہا توڑے سامنے،
تے صاحب تفسیر علامہ قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری آپ کو یہ بھی پوچھا گیا بھئی قرآن کی میں لعنت کرتا ہے، قرآن کا گل کرتا ہے، قاری قرآن پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا جھوٹا بندہ قرآن پڑھے، جھوٹ مارنے کی عادت ہو، جھوٹ بولنے کی عادت ہو، اس سے پڑھتا ہوئے آیت پہ کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، سے قرآن ہوتے سے لعنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئیے تو کوئی منہ آ کر ہو کہ نات خان سارا ٹیل مار گیا پڑھے نا تو اپنی روش نہیں چھڑی جمع رہے ہو تسی آیت آخر جلسہ سننی ہے آخر جلسہ سننی آیت ہونا تے آگے رہیں گے اوبانے نا کی مطلب بجی انجی کرنا سی چاہنا ہی نہیں سی تسا تو جی آگئے ہوتے مڑ اسے دار پڑھو محفل میں پھر اس طرح کو بیٹھے ہو منہ بسورے روٹھے ہوئے وہ کہتے بچپن چھو کہ بیگنا چھو بھی دائی تو کوئی سنان دے میں روٹھے ہو تو تم کو کیسے مناؤں کی یہ تسی روٹھے ہی ہو تو نہ دسو نا اسا دے سارے کلال پلال توڑے نہ کر چھڑے اجے بھی لو خوش ہور کی آتی ہے تو جی لب کیا خوش سبحان اللہ سب بولے کرو او اتنا ہے گفتگو مسئلہ مسائل بھی ہو جائے کوئی منحوس چیز تقریر کرنے کا مطلب کوئی نہیں ہوتا ہے جو منحوس تقریر سننی ہوئے تو بابیاں کو سنیں ساڑھے کو تو منحوس تقریر کوئی نہیں منہ کر کے بیان ہو رہا ہوئے تو کسی کو کوئی نہیں کر کے سننی ہوگا پھر اپنے ہی منہ ہی ہے تو چکچوتر دا منہ لے ہیں کرائی اس واسطے میں تو سرکار کے غلامہ نہ مخاطب آنا دے فضلوں کہ اول آخر آپ بھی انشاءاللہ حضور پاک دے غلام اللہ تعالیٰ دی توفیق آپ دے غلام اس رشتے دے اندر بیٹھنے تو میرے ایوے منہ بسولنے کا مطلب کوئی نہیں میں عرض کر رہا ہوں تو سامنے کہ انہاں لوگاں دا قرآن پڑھنا بھی اور حدیث پاک کے اندر ہوندہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بڑے ہی قرآن پڑھنے بہت قرآن پڑھنے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں صاحب و سر رسول اللہ حضور دے رازاں دا واقف سے آگئی اتنے راز جاننے سے حذیفہ بن یمان کہ جس جنازے دے اندر حضرت فاروق اعظم جان آئی نا تو صحابہ کو پوچھ دے رہا سن وہ حذیفہ ہے تو بھی کیا نہیں ہے انہاں کہ جی ہے یہ نہیں ہے تو ہر بڑے حذیفہ دی لوڑ پہ ہی رہندی آپ نے فرمایا تو ہن پتہ نہیں ایک ایک بندے دے مخلص مومن ہونے دا یا منافق ہونے دا بھی نبی پاک نے حذیفہ میں دس چھڑے تو جس جنازے میں جو حذیفہ نہ ہوئے من خطرہ پہ جاتے ہیں وہ حضور دے رازہ آنا صحابی اگر نہیں آیا میں بھی یہ جنازہ نہیں پڑھا صاحب و سر رسول جہاں گردی بتیری کی تھی ایسا نہیں مگر وہ کہنے نہ بھئی کچھ چند تصویریں بتاں چند حسینوں کے خطوط انہاں چیزاں بھی چوئے بھی یہ کہ صاحب و سر رسول اللہ حذیفہ بن یمان دی قبر انور دے ہوتے بھی 89 دے اندر یہ انسان 99 دے اندر احکر معاذری دا موقع ملے میں جس صحابی دی گل کر رہے ہیں قبر انور تے حاضری دے کے ہم مدائن دے اندر عراق دے اندر اور انہاں دی یہ کرامت بھی ہے صحابی دی کہ فاروق پاشا مصر دے اندر جو وزیر اعظم سی تھی انہاں دی قبر کھل لی اس زمانے میں دجلہ دا پانی پہ گیا تو قبر کھل گئی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ دی قبر انور کھل لی جدو تے آپ دا وجود مطہر قبر چبار نکلا تے اپنی وفات کو کوئی 12.5 صدیاں بعد حضرت حذیفہ بن یمان این تر و تازہ آن کہ جس وقت آپ وفات پائی تو انگلی اتے کوئی نشان لگا ایسی آپ میں زخم سی وہ فاروق پاشا نے جا کے انگلی دیکھی تھا یہ تازہ خون ہو تو 12.5 صدیاں گزر گئی ہیں ٹپک پاکستان سے کمیشن گیا اس زمانے کے اندر اس کمیشن نے بھی یہ دی باقاعدہ تحقیق کی تھی اس رپورٹ دیتی جلے ظفر احمد انصاری مولوی جڑا 70 دی اسمبلی دا ممبر بھی تھی اس بھی اس رپورٹ دی تصدیق کی تھی باقاعدہ لکھی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت حذیفہ بن یمان دی قبرہ ہیں ناڑو ناڑو مدائن شہر ایک ایک
بندے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو آکھیا کہ میں نو اپنی امت کو شرک دا کوئی خوف نہیں. ما خاف منکم ان تشرکوا من بعد، من شرک دا خوف نہیں، لیکن من خوف ہے کہ ایک بندہ قرآن پڑھے گا، قاری قرآن کہلائے گا، بڑا قرآن پڑھے گا، حتیٰ اذا رؤیت بہجتہ علیہ، حتیٰ کہ قرآن دا رنگ وہ دے چہرے تو نظر آئے گا کہ ہر بڑے قرآن قرآن قرآن. تو نبی علیہ السلام نے جڑی وہ دی خطرناک نشانی بیان فرمائی ہوئے کہ آپ نے فرمایا پڑھے گا قرآن پر وہ دی گھنڈی تو تھلے نہیں جانا، قرآن گھنڈی تو اتے قرآن گھنڈی تو اتے رسی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ پڑھ پڑھ کے قرآن سے پڑھ کے نمازہ تو دکھائے گا، تسی اپنے دلیں سوچو کہ میرے امتیو اسی تیرے جتنا قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے، اسی تیرے جتنی نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، لیکن او میری امت نو مشرک آکھے گا، ہر وقت امت نو مشرک آکھے گا. حضرت حذیفہ بن یمان آدھر میں آکھے یا رسول اللہ کہ امت واقعی مشرک ہوئے گی؟ فرمایا میں نے اللہ دی قسم ہے میری امت مشرک نہیں ہو سکتی، امت مشرک نہیں ہوئے گی بلکہ وہ بے ایمان مشرک ہوئے گا جڑا میری امت نو مشرک آکھے گا، خود مشرک ہو. تب کیا کو سبحان اللہ، جڑا میری امت نو مشرک آکھے گا وہ خود مشرک ہو. تب کیا کھنو وہ خود ہر گلے جناب روٹی کھاندے ہو مشرک ہو، ختم پڑھ دے ہو مشرک ہو، تعزیت کر دے ہو مشرک ہو، ہر گلے فاتحہ دے بیٹھے ہو مشرک ہو. تو سنیاں نو فاتحہ پڑھنے دے سنت ثواب سمجھن یا نہ سمجھن، لیکن رسمن جا نکل دیں. بریڈ فورڈ میں ہونا جیتے میں مسجد دا خطیب ہاں، تو میں مسجد کو منع کر دینا، ایک بندہ دے ایک دڑے میں نہ لگا آہ دیتے سے ٹھیک ہو. میں کہہ رہی تو منیا دے کدی نہیں گی جی گل ہویا کیا آدھے وہ جڑا 72 نمبر آ رہا ہے نا وہ دا پیو مر گیا، تو میں فاتح پڑھنے ٹوٹ گیا، تو اس سے کیا سا پڑھے ہی کدی. میں کہتا تو دفعہ ہو جاؤں گیا کیوں ہوتا تجربہ کرنا پہلے میری گل سے تو مننی کوئی میں اتنا کہیں بننا جایا کروں گی فاتح پڑھے اگی اخیر آتے جو آدھے ٹھیک ہو. میں کہ جتنا جو منہ اتنا پوے منی دی لے تیری آکھیں نہ جایا کروں. آکھیں میں سمجھا پتہ نہیں ہوں جا دی اور میں جا کے فاتح پڑھو سکا سکتی پڑھی فاتحہ کہ ہون پریشان لگا پہ. میں کہ ہون اپنی پڑھ لے کھلو کے اپنی فاتحہ پڑھ لے گل جو ملی ساڑھی کوئی نو یہ جانے بھی کی لوڑے تو جی جنہ دے بارے اللہ پاک حکم دے وے نبی پاک استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر اللہ. اے حبیب کو 70 مرتبہ تو ہی آنکھیں تو میں انہوں نے بخش کیوں کہ تیری شان دے منکر ہون تو میں کس طرح بخش دے. اے منافق دے بارے میں یہ منافق دے بارے گل ہو رہی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر والی گل یہ وہ دی گل ہو رہی. یعنی جڑا نبی دی شان نہ مننے کدی نبی بھی سفارش کرے تے رب نبی پاک دی گل نبی پاک دے دشمن واسطے نہیں منتا. فرمایا جس میری نہیں نہ مننی او دے واسطے سفارش کر سے میرے حکومتی سرتابی کی دی کلمہ پڑھ کے جس نماز روزے نہیں کیتے کمی رکھی یہ تو آگ سے حبیب انہوں نے بارے سفارش کر سے میں رد نہ کر سا پر جس نے تیری شان نہیں پہچانی تو ہی آکھے کہ میں نہیں اٹھا. سبحان اللہ. دن تو میں رحیم بڑھایا تو آگ کرنا میں نہیں ہوں بخشا. نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق سنیوں کے شہنشاہ سنیوں کے شہنشاہ. بعد بوڑے سنیے چاند دینے میں جنہوں نے حضور دے آکھیا بھی رب نہیں مندہ جنہوں نے مغفرت انہوں نے کرانے یہ ٹورے رہے فاتحہ تو منع کھڑی ہوں جا جی. تو میں کہیں بات سے آخر ہوں گا اگلا جی منع کر دیں منع کری. اے حبیب لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. مر جان دینا تو جنازہ نہ پڑی
یہ قرآن پاک کے لفظ آدھے جی فتوے دے دن مولوی جنازے نہ پڑھو جی جنازے ڈکتے پھرتے نہیں میں کہا قرآن شریف پڑھے یہ تو قرآن شریف روک دے اجے نیسی روکیا تو حضور نے پڑھ چھڑیا جنازہ تو رب تعالیٰ اس گل کا غصہ کیتا فرمایا حبیب کدی نہیں پڑھی یہ جنازہ نہیں پڑھنا نہیں پڑھی حضور فرمایا میں نہیں پڑھی بس تو ڈکیا جی نہیں تو میں پڑھ چھڑے ہوں جو ڈک چھڑے ہوں نہیں میں پڑھنا تو جدہ حضور نہیں پڑھنا وہ دا آسان کیوں پڑھنا جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو ایک جنازے تے اللہ دے حبیب آئے لے جامع ترمذی شریف جو یہ حدیث پاک موجود ہے ہاں نبی پاک علیہ السلام آئے نے بندہ تکیا اے بندہ موئے کیا حضور واپس تشریف صحابہ اکرام کم گئے کیوں کہ نبی علیہ السلام کی جنازے پہ آئے تو واپس کبھی نہیں گئے یہ مسئلہ بھی یہ فقہ ہے جنازہ فرض کفایہ ہے لیکن جو حاضر آ جائے وہ فرض ہے نا حاضر کے اندر وہ تھونا جائے پھر وہ پڑھے نہیں گھروں نہیں ٹریا تو کوئی گل نہیں اگر پینڈ نے کچھ نے بھی پڑھ لیا تو فرض کفایہ ادا ہو جائے لیکن جو حاضر آ گیا وہ ضرور پڑھے اس ویلے نہ اتھ جائے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں پڑھنا میں چلے عرض کی یا رسول اللہ جنازے سے آ کے بھی جناب نے وہ پسند فرما رہا ہے وجہ کی فرمایا اے بندہ تے میرے عثمان دا گلہ کرتا ہے بولو سنیا دیکھو نا ان کو سو مطلب ہے جو سن برداشت کیتا ہے سارا میرا عملہ پھیلا قاری صاحب کی طرح پڑھ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا حق چاریا سنیو میں جامع ترمذی دی حدیث دا حوالہ دے رہا تو اٹھے سامنے سیاستہ دے اندر موجود ہے آکے بھی مصطفیٰ دا جنازہ نہیں پڑھتے جڑا بندہ حضرت عثمان بارے بغض رکھتا سبحان اللہ اندازہ کرو حضرت عثمان دی کتنی قدر ہے کچھ سمجھ آئی گی تو سب پڑھ لیں گے ایک میرا مرید ہے آیا ہونا ہے اس سے بیٹھا ہے میں ایک بندے دے بارے پوچھا ہے تو میں نے آدھا نہیں وہ شیعہ نہیں میں کہ کیوں نہیں تو میں نے آدھا مجلس کرا لینا ان شیعہ شیعہ نہیں میں کیا ایک لاڑ جڑی ہے نا تہاڈی جٹاں دی یہ ساجی ہوتی دوجی قوم دا بندہ ہوئے تو فتوہ جلدی دے دے اپنی قوم بارے وچو شاہ کٹ دے رہا ہے جمیں ہونی ہے نا شیران کھاڑا تے یا ناڑیاں تے شیران نہیں پہ جانے انہیں بھی عقیدیاں شیران پہ جانے اگو اپنے قوم دا بندہ ہوئے نا ککڑا اپنی قوم دا ہوئے پھر چھک چھک جانے نہیں مجلس کراندہ ہے جھنڈے بھی لائے پر شیعہ نہیں گل سمجھائی کوئی نہیں آئی تو میں آنا شیعہ سے نہیں چکی کٹنا دیا نبی پاک نے اس تو آگوں گل کر گئے کی میرے عثمان دا گلہ کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے عثمان دا گلہ کر دیا ایک صحابی آئے اے بھی جامع ترمذی کے حدیث غور کرنا ایک صحابی آئے حضور پاک دے کول نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تکیہ دے چہرہ ان پیشاں آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیرے اور دوجہ پاس آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کرم آپ نے ادھر میں پھر ادھر آ کے سلام عرض کی تھا آپ نے ادھر میں تو صحابہ کرام تھے بڑے مخلص سرکار دے غلامان جسے یہ ویکھیا تھے دل پھٹ گیا عرض کی تھا یا رسول اللہ میں کی کیتا فرمایا میں محسوس کیتا ہے تیرے دل دے اندر میرے علی دا بغض اللہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں مننا میرے دل کے اندر واقعی بغض ہے فرمایا واقعی یہ تو میں نشاندہی کرنا نہ پیا جیڑا اے دے نال بغض رکھے میرے تے سلام کس گلے پڑھتا ہے کس گلے پڑھتا ہے میرے دے فرق پائی عرض کی تھی یا رسول اللہ اے میرے اختیار دی گل نہیں میں کچھ نہ انہیں نال تعلق رکھ لا میرے اختیار دی گل نہیں تو ان کی پسند ہے میں دین تو پھر جاما تو نکل جاما پسند ہے یا
مینو خدمت غلامی رکھنا پسند ہے. فرمایا رکھنا تو پسند ہے تاں تین میں آج تڑی کڈیا نہیں، لیکن یہ گل میں پسند نہیں تو رو پہ. عرض کیتا سونیا میری طبیعت میں انہاں رغبت نہیں، کہ سمجھ دیو انہاں رغبت تو بنا تسی محبت نہ کر سکتے، یہ دا علاج بھی آپ کرو. مولا پاک کے بارے اس تصور وہ پیش کیتا صحابی نے. اللہ کے حبیب نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک سینے سے مار کے حضرت مولا علی شیر خدا کا نام پکاریا. صحابیہ دے اللہ کی قسم ہے میں نے انج لگا میرے دل میں کو شاید توڑ کے سرکار نے علی کی محبت میرے سینے ڈالا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ. دوستو ساڑھے کوڑ کے روزمرہ معمولات میں لوگ کچھ دن میں تسی مسئلے بیان کر دیں گے مسائل سے کیوں آ جائیں جی کیوں آ جائیں میرے مسائل. قرآن شریف تو شروع کیتا یہ ہونے اتنے آ گئے اور لڑے انج کیوں سان کو ادری تقریر سناؤ سکھر دی یا بکھر دی جی اس ساڑھے کوڑ والے تقریر آ گئی ساری. ایک کیوں دوستو جس علاقے جڑی مرض ہوئے او دی دوائی دینے نا ڈاکٹر او دی نہیں دینے تو ان مرض خدا نہ کرے ٹی وی دی ہوئے او تو ان تاؤن دی انگوڑیاں کھوان دے رہا. یہ بھی کوئی علاج جی خناق تشنج خسرہ ڈائریا جتنی بیماریاں ہوگی جیڑی دوائی لین جاؤ یا جیڑی کسی مرض میں دوائی ہو دی دوجی دے دی تسی سن سادے مسئلے دسو جی. میں کہ سادے کس واسطے دسی مسئلے توانو جی سادے مطلب کئی باری میں تو دس چکا کہ تبلیغیہ کرے ہو سڑے ہویا میر پور دے علاقے میں ملنا کھڑگا سن نوڑے بھی نہیں جاج تسی عرشوں کے مسئلے کر دے ہو. میں کہتے ہیں نوڑے بھی روڑ بھی کوئی نہیں بڑھا تو ہوئے ہیں تین آپ پہ پھٹے دل پا کے لوہا لینے. یہ 70 سال تو مجھے اندوتو ہی لگا پھرے ہیں تو اور 4 سال کٹ گیا خیر سانو میں قسمیہ کہنا توڑے سامنے میں نانے دا طریقہ وضو دا طریقہ یہ سب طریقے کسی عالم کو کوئی نہیں سکھے. عباد وچ پڑھیا ہے نام حق وچ بھی یہ لکھے چھوٹی جی کتاب ہے لیکن اس تو بھی پڑھو ہوں دے آنے اس بات سے کہ ساڑی والدہ دستی آنے. سبحان اللہ. تسی جڑے کم سمجھ دیو بڑی یونیورسٹیاں جا کے تساں کنونے نا طریقہ سکھنے تو او دے واسطے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب صاحب اعلان کر دیں بیٹی ساڑی جڑی طریقت سلسلے دے اندر روحانی بیٹی ہے اس نے مدرسہ تے ترجمہ پڑھا دی. اگر بچیاں دینی تعلیم پڑھ جان گیا نسلہ جڑیاں نے انہوں نے ناؤن دا طریقہ دے وضو دا طریقہ جا کے مدرسے جڑی سکڑا پوندا وہ ماں ہی سکھا دیں دی انہوں بچہ. سبحان اللہ سبحان. اے مرکز میں ادارے کھلنے میں توڑے واسطے پھر آدھے کی تقریر چلو اے نہیں ہوندہ تقریر سن کروڑی دا طریقہ نہیں ہوندہ میں کہ کروڑیاں انسانا کران دیتے ہوں جی ہاں اسی دل دیاں کروڑیاں کران سبحان اللہ. ایمان طہارت پانی نال سے پھر بھی کچھ بار بار دی آرز پلیتی نکل دی نا اندر دی پلیتی تا نکل دی یہ کلمہ سے حقیقت دل میں جلوہ کر ہو جائے. المومن لا ینجسو جدی اندر ایمان آ جائے وہ پلیت ہو ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو لا ینجسو دے لفظ میں دکھا سکرا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ میرے پہلے سبحان اللہ. مومن و پلیتی آرز ہوندی بالٹی نال دور ہو جاندی بالٹی پانی نال دور تو مشرق پاویں سارا سمندر اونڈیل لوے وہ دی پلیتی نہیں نکل سکتی. تو مومن دا دل کدی
کسے کیفیت ہے مومن کا دل کبھی پلید نہیں ہوتا. کیوں؟ اس واسطے کہ ایمان جس جگہ تے جلوہ گر ہے اس جگہ تے پاکیزگی. سبحان اللہ. انما المشرکون نجس. یہ مقابلے چ حضور فرماندے المؤمن لا ینجس. مشرک پلید ہوندا ہے، مومن پلید نہیں ہوندا. مومن نو پلیتی عارض ہوندی لاحق ہو جاندی، او دے نال آ جاندی ہے. او جڑی آئی پلیتی ظاہری ہے وہ پانی نال دور ہو جاندی، لیکن اندر او دا باطن جڑا ہے وہ کلمے نے پاک کیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ دا نام اور اللہ دے حبیب دا نام جس دل دے اندر ہے وہ اس کو پلید کاری کوئی نہیں سکتی. بے شک. اور قرآن پاک بھی میں تمہیں قرآن پاک بھی دسوں. ایک صحابی سوال کر یا رسول اللہ یہ قرآن کتنے ہوتا ہے؟ قرآن کتنے ہوتا ہے؟ یعنی قرآن حافظ بچیاں نے دستاراں کی دیا انہوں نے پوچھو کدی بھی کتنے ہوتا ہے؟ شاید انہوں نے پتہ لگ جائے کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے. اصل جو تو پڑھے سان کو نہیں پتا. قرآن میں حافظ ہاں لیکن مجھے نہیں پتا وہ قرآن میرے پورے جس سے چاہے کہ نہیں جا تعین نہیں ہو سکتا قرآن کتنے بندے سے دماغ میں نہیں. دماغ دا مرکز نہیں، جدا ایمان دا مرکز ہے وہی قرآن دا مرکز ہے. صدقے. ایمان کا دا مرکز دماغ نہیں، ایمان دا مرکز دل ہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم علیہ السلام کو پوچھیا یا رسول اللہ کتنے ہوندے ہے؟ فرمایا دل وچ. مومن دے دل وچ قرآن ہے، حافظ قرآن دے دل وچ قرآن ہے. عرض کیتا یا رسول اللہ جس دل وچ قرآن ہوئے گا، جس دل وچ قرآن ہوئے گا اس سے دل آگ بھی پہ جائے گی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس قلب دی اندر قرآن جلوہ کرے جہنم دی آگوں نو چھو بھی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دب کیا کہ سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہنم دی آگے نہیں چھوئے. اور ایک آیت کریمہ حدیث پاک دے اندر ہوتا ہے 7 آیتاں بھی بے شک ہوندی ہیں نہیں پورا 30 پارے داخل ہوگا. لیکن اتنا بڑی چیز اتنی اعلیٰ صفت اور یہ دسنا پائے گا تو اسی دساں گے انشاءاللہ العزیز جتنی ساڑی توفیق ہے اسی بیان کریں. اور فوق کل ذی علم علیم دنیا دے اندر ایک تو ود دوجے نو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا وہ بھی بیان کریں. مگر ایک گل تو واضح کر دینا میں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ دے فضل والے اللہ دے رسول اللہ دے فضل والے نبیان دے صحابہ اللہ دے فضل والے انبیاء دے اہل بیت انہوں نے ضروریات اللہ دے فضل والے تو جڑے اللہ دے فضل والے نے انہوں دی عزت عظمت انہوں دی شان مننے گا او جنہیں تے اللہ دا فضل ہو گئے. سبحان اللہ. دب کیا کھو سبحان سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت مندے ہو نا؟ کیوں مندے ہو؟ اس واسطے کہ تسی بھی اللہ دے فضل والے بے شک. سبحان اللہ دے فضل والے نہ ہوندے تو کدی بھی نہ مننے کدی بھی نہ مننے. جڑا بے توفیق انسان ہے وہ کسی بھی نہیں مننے. میں ایسی دنیا میں بڑی دیکھی جڑی اللہ تعالیٰ نہیں مننے. اے ہندوستان تو اڑے کوڑ 80 کروڑ بندہ ہے اسے جڑا اللہ تعالیٰ نہیں مننے بتاں دی پوجا کرتا ہے. تو سمجھے سمجھے ہوئے اماندے ہو گئے اللہ نے مننے والے. اماندے کوئی نہیں ہوتی 18 کروڑ ہو جائے سارے اگرچہ بڑا بس مار دیو پر ہو اجے بھی 18 کروڑ. فیملی پلاننگ والے پہ آدھے مباڑے بات گئے میں کتنے بات گئے تو اڑے کوڑ ملک ہندوؤں دا 80 کروڑ ہے تو 18 کروڑ ہو 80 کروڑاں دا 18 کروڑ کے میں مقابلہ کرن گے. اجی اور امت دی ضرورت ہے. حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت دی کثرت پہ فخر کر سکتا. سبحان اللہ. اس بات سے کوئی اگر روزی گھٹ جاسی میں کیا کہ تسی دین دیو میں سبحان اللہ. صدقے. فیملی پلاننگ والے سرنیاں چاہ کے لگے پھر جی روزی گھٹ جاسی میں کہ روزی تسی اگے دے رہے ہو. جتنے بندے ود سن اتنے ہاتھ بھی تو ود سن. بے شک. بس اے دعا کرے کرو خدا کو نکمے نہ جم پاؤں. یہ ہاتھ ہلاندے رہن تو روزی کا مسئلہ ہی کوئی. سبحان دینا رب تعالیٰ نے سبب بھی ہے کہ تسی حرکت میں رکھو ہاتھ پڑے. سبحان. ہاتھ بھی نہیں دیں دے دیندہ اللہ ہی پر ہاتھ سبب نہیں ہوگا. تو جتنے بندے جمدے نے انہیں ہاتھ دو نال ہوندے نے. سبحان. اس کلر دھیانی کوئی نہیں بجڑا انہیں میں وہ کچھ کرن کے بھی تو صحیح نہ ملے روزی نہیں پوری ہوڑ لگی. میں کہ کدی تہاڈا ڈیڑھ بھری جائے نا
IMF کو جتنے قرضے لیندے تو کہا تسی جاندے ہو وہ جلال پور بٹیاں والے یا پنڈی بٹیاں والے یا سکھے کے والے ان کے دو پڑھ دے یا ساڑھے کوئی منڈی والے ان کے دے نہ پڑھ دے وہ تو کچھ نہیں آدھیں جی اے ملک کلیپ کر جائے گا ملک انج ہو جائے گا مکہ ملک میں کچھ بھی نہیں ہوئے گا جنہیں اپنے گھٹے پٹ کے کھا لینے نال مطلب ہے ایک گڑوچ مارنا میں گونگلوئے گا انہوں نے کلیپ کی ہونا ہے کلیب تسا دلیلہ دا ہونا ہے جنہیں پورے پورے ملک نو کھا گئے ہو اور غریب بندہ بھی اپنے مسائل لڑپڑوں بھی گزارا کر دے کہ اللہ میں توکل ہوتے اپنی زندگی گزار دے سبحان اللہ اخبار جو خبریں کہیں جی تنخواہ میں گھٹ گئی ہیں میں کہ تنخواہ میں گھٹ گئی ہیں تو ساری ملک ملازمتیں دیتی ہیں بندے کیڑے توڑے وسائل کے گزارا کرتے پہ گھٹ جانا جدو یہ باما کرنا شروع کر دیں تو سمجھو میں انہاں دے کو بھوکتا سا گئی تو مخلوق سے اگے بھوکتا سا گزارا کر دی پئی یہ اپنے انجام تو ڈر دیا پھر باں شروع کر دیں جی ان کر دے لو جی ان فلانا میں خود ساڑھے تو کوئی اثر ہی نہیں پہ وہ معیار جڑا ہے وہی ہے بندگان خدا ایک گل یاد رکھو کہ زمین دے اندر معاش اور معیشت تنگ کس طرح ہوندی انہاں دے اپنے GDP دا گروث جناب ہو رہا ہے پھلانا ہو رہا ہے اجے اوکھے نام بلاندے تاکہ سے سمجھ ہی کوئی نہ آگے بکی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اندر ارشاد فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا سبحان اللہ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى من اعرض عن ذکری جڑا میں یاد نہ کرے ان له معیشتا ضنکا تو او دی زندگی تنگ ہو جائے او دی زندگی معیشت تنگ ہو جائے اور ایک سے اے ہوئے گا نحشرو یوم القیامت آما کہ قیامت میں دیڑے بھی انیاں اٹھا سا آکھے گا لما شرطنی آما یا اللہ میرا حشر انیاں آر کیوں ہو گیا میں تے تکڑا ہوں دا فرمایا اسی ان جواب دیں گے اتت کا آیاتنا فنسیتہا اسا دنیا دے اندر اپنی نشانیاں تیرے اگے پیش کیتیاں نبی تیرے کو گلے وہی گلی تیرے کو تو اس پر ساڑھے علموں نہیں کیتا تو جیڑی آج تو قبران جو اٹھ کے آباداں دینے لگا تنسا آج ساڑھے کوئی ٹائم نہیں میں تیری گلہ سنی جی میں تو دنیا ساڑھی دکان نہیں کرے آج کوئی کان کرنے دا ٹائم نہیں ہے جا کر ٹھیک ہے تو ہی لگا پھر جو باوضہ دینے دے دارو معیشت دا تعلق ذکر نال کی ہو سکتا آپ دیکھو ایک قرآن پاک دی حقیقت ہے کی تعلق ہو سکتا خود سوچو ایک بندہ اللہ اللہ کرتا رہے تو روزی آ جائے سودی لیکن کوئی تعلق ہے کہ صحیح نا یہ قرآن آدھا معیشت کو یاد ہے اکنامک سے جی اکانومی ساڑھی کی پلانا ہے قرآن انہوں معیشت کہہ رہے معیشت تانگ ہو جائے تو معیشت کو شادہ قدر ہوگی اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرق اے اولاد آدم کچھ فارغ وقت اپنا کڑیا کر میرے واسطے سبحان اللہ فارغ وقت کٹ میرے واسطے اگر تو میرے واسطے فارغ ہوئے گا نا ٹائم کٹے گا میرے یاد کرے گا تے املو صدرک غنن و اسد فقرک میں تیرا دل غنی کر دیا گا اور محتاجی دے دروازے تیرے بند کر دیا گا غنی کرا گا تیرے وَإِلَّمْ تَفَلْ تو یہ تو انجھ نہ کیتا میرے واسطے فارغ نہ ہوئے ٹائم نہ دیتو ہی عملہ ہو یہ نئی کا شغلہ میں تیرے ہاتھ کام نہ بھار دے سا تو آگ سے بیزی میں بڑا مصروف تے وہ کی وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ کام کار کے ہر بڑے مصروف راسے لیکن تیری محتاجی دور نہ ہو سی کیوں کہ کام سبب دے اللہ نہیں نہ مسبب ہے کام تھوڑا بھی کریں تو برکت پڑا جیدہ کام میں وہ دینا اپنا تعلق پڑا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر
اور دوسرا یہ کہ لوگ صدقات کر دیں تو صدقات دے اندر لوگ بیچارے یہ خیال ہوتا ہے بھائی ساڑھے پنڈ اپنے ساڑھے مسجد دے اندر ابا عید رحمت اللہ علیہ وقت دے خادم سے مولی جان خان وہ کوئی اعلان کرے بھئی 11ویں شریف ہے تے چوڑ دے رہے بندے تے جس طرح ساڑھے تھے رسم رواج بڑھ وہ ساڑھے پنڈ ایک زمیندار سی تو وہ لا کے کرے اوہ مولوی جان خان انجی ہر ویلے چوڑ منگتا رہنا تو تے چوڑ نہیں لبتے کیونکہ منجی گڈنی جڑی سون بدر جڑا سی پڑے ہونے گنداڑا پانی تتے ایڈا سوکھا ہوں چوڑ منگی جانے چوڑ کھا اس سے کیا سی کھانے ہی رہے مانگ کی کھانے تو نہ دے تو اپنے چوڑ جڑے رکھ کوڑ اللہ اکبر صدقہ نہیں کی وہ بندہ او دا اپنا نقطہ نظر اوکھے بڑے ہونے ہیں تو اسی دلیل چھوڑ ایک خیال ہے کچھ لوگوں دا خیال لیکن یاد رکھو صدقہ جڑا ہے ادھنار کدی بھی مال کم نہیں ہے کدی بھی صدقے نال مال کم نہیں ہے یقین کرو میری ایک بزرگ سن پھپی لگ دی میری وہ میں نے فرمان میں پترا تو نات کو پڑے تو پیسے اٹھتے ساڑھ چڑھنے پیسے تھوڑ جاندے نہیں روڑ پہ جاننا پھر لبتے نہیں بندے یہ میں نے سمجھان کر ابتداج میں اس وقت جی حافظ ہی ساتھ کوئی شبینہ شبینہ پڑھنا کوئی 20 روپئے کوئی کھیس بندے دے چڑھ تو اوہ وچو ہی جمع کر کے نا اپنے ماں پہ تو وکھرے میں ایک مد بنائی تو تھوڑے بہت دے چڑھ تے او میں انہوں نے کہا وہ پپی جی زیادہ فکر نہ کرے کرو اس کم دا میں کچھ عجیب چیزاں پڑھی ہیں نہیں بدلتی ہیں شہ بات جانتی تو فرمان کرن میں یہ ایک کمدہ دلن ایک سمجھانا جو تسلی دے دیئے نہ ہوئے تو پھر کدو آ جانا اللہ اکبر میں تم قسم اٹھا کے آنا پیا اس روش سے داڑھی چھٹی ہوگی سٹ داڑھی چھٹی ہوگی اس سے روشنا ایک دن بھی کم نہیں کرنا پیا اللہ تبارک و تعالیٰ دیراج اندر جو کچھ صدقہ کیتا ہے وہ دناڑی اللہ تعالیٰ نے برکت فرمائی وہ دناڑی برکت فرمائی جو جمع کیتا ہے وہ کئی دفعہ نقصان اٹھائے اور میرے مرشد گرامی میرے ابا جی جڑے مرشد نے انہیں یہی فرمایا انہوں نے کہا جی نہ کاروبار کرے نہ پیسہ کبھی جمع کرے میرے والد صاحب ترائے باری کیتا ہے میں نے فرمان لگے وہ ترائے باری میں اپنے مرشد کے حکم دے خلاف کاروبار کرنے کی کوشش کی ترائے باری میں نقصان ہوئے کاروبار کوئی نہ کرے بس دین دا کم کر دے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ ہی توڑے رزق جڑا ہے انہوں نے وہ دوست صاحب آپ کہتے ہیں چلے بھائی کاروبار کر لو انہوں نے کہا اچھا کاروبار بھی سنت ہی کر تو فرمایا میرے مرشد فرمایا تیرا کاروبار نہیں کاروبار دی لوڑ ہی نہیں تیرا کاروبار دین ہے دین کری جائے گا اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی کمی نہیں ہونے دے سبحان اللہ اے بات آپ نے زندگی دے تجربات تو بعد بھی سالے کے بھی یہ بیان فرما تو میں توڑے سامنے بھی یہ عرض کرنا پیا کہ صدقات دے اندر کدی کمی نہ کرنا مسلمانوں ذکر دے اندر کدی کمی نہ کرنا معیشت اگر آزاد اپنی چاہتے ہو زندگی آسان چاہتے ہو تو ذکر خدا نہ بھولو اگر مال دی کثرت چاہتے ہو تو صدقات نہ بھولو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گل دی بڑی غیرت فرماندا ہے کوئی راہ وچ کوئی دیوے تو ان خدا بھوکیا چکرے کدی نہیں کرتا اپنے خزانہ غیب کے دروازے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ کدی بھی اس کمی نہیں کرتا جی لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضل اللہ اپنے فضل نال جو کچھ عطا فرمایا اس اندر بخل نہ کریا کرو ایک گمان نہ کریا کرو مال لگانے نال ضائع ہو جائے گا جمع کر لیں گے تو جمع زیادہ ہو جائے گا فرمایا توڑے باس خیر نہیں توڑے باس ایک تاجر لاہور دا میں اسے تو واقف ہوں بڑا کامیاب تاجر سی ارباں پتی لیکن تو یقین کرو خیرات کم کرنا رہے جدو اس میں تکلیف شروع ہوئی تو بنگلور دے اندر جا کے اس اپنا علاج کرا تھا کئی کروڑ روپے ہندو ڈاکٹران دیتا وہ مرض لے کے واپس آیا تو پھر خدا ایک تعلق آڑا میرے نال تعلق رکھتا سی میں نے آکھا لگا اس طرح ہویا تو اتنا
نقصان ہو گیا ہوتا، اتنا پیسہ بھی خرچ کیتے ذرہ برابر آرام نہیں آیا. میں آخیا میں تن کی آکھاں، نبی علیہ السلام دا فرمان ہے بھئی یہ جی کو بلا مصیبت آ جائے صدقہ کرے کر. انہوں نے بھی آکھو بس صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ دی بلا دور کرے. یہ اور الحمدللہ صدقے نال ہی دی بلا دور کرے. قسمیہ توڑے سامنے کرنا، بلا دور ہوئی لیکن صدقے نال. اس واسطے اہل اسلام عقائد کی درستگی لازم ہے، لازم عقائد کی درستگی. کیوں؟ اس واسطے کہ ایمان نہیں تو عمل ہے ہی کوئی عمل نہیں. یہ میرا موضوع ہے جو میں اتنی سینکڑے تقریریں کر چکا ہوں، لیکن ایمان کی درستگی تو بعد ذکر خدا ہے، مدحت مصطفیٰ ہے، اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دی مخلوق دی خدمت. صوفیہ بھی اس کا زور دے دن طریقت و جز خدمت خلق نیس بتسبیح و سجادہ و دلق نیس. تسبیح پڑھی رکھنا اور مسلح سے بیٹھے رہنا تو گدڑی پہن لینا، یہ دا نام فقر نہیں، اللہ دی مخلوق دی خدمت کر دینا فقر ہے اور تصوف ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر تو گرامی قدر حضرات، اہل السنہ والجماع متوارث مسلسل 1400 سال تو زیادہ سواد اعظم ہر دور کے اندر سب تو بڑا طبقہ اہل اسلام دا او دے نال اپنا تمسک رکھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الاختلاف، جس پر تسی اختلاف دیکھو قوم دے اندر کے مختلف فرقیاں دے اندر بٹ گئی، جڑا سب تو بڑا گروہ ہوگی میری امت دا او دے نال شامل رہے جے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا ہاتھ ہمیشہ جماعت اتے فرقے اتے لے. سنن ابن ماجہ بچ بھی جامع ترمذی شریف دے حضور فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ دی رحمت دا ہاتھ ہمیشہ جماعت کی دیتے ہوئے جماعت. لہذا اپنے آپ میں جماعت نال سواد اعظم نال منسلک رکھو. چھوٹی چھوٹیاں ہر روز نمی ایک فرقہ جنم لے جاندہ جس پر مولوی نے چرب زبانی کرنی آمدی بولنا آ جاندہ ایک نئے فرقے دی بنیاد رکھ دیندے. ساڑھے امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ اور فقہ دے امام ہے. کدے امام نے فقہ دے. امام شافعی بھی ساڑھے امام ہے، امام مالک بن انس بھی ساڑھے امام ہے، امام احمد بن حنبل بھی ساڑھے امام ہے. چارے امام فقہ دے اہل سنت و جماعت امام ہے. یہ اپنی پہچان رکھیا کر. انہاں نال ساڑھا عقیدے دا کوئی جھگڑا نہیں. شافعی بھی سنی ہوندے، مالکی بھی سنی ہوندے، حنبلی بھی سنی ہوندے. انہاں دے عقائدے نے سب یا رسول اللہ پکار. ملکہ دے ملک بھرے پہن انہاں نال کوئی اختلاف نہیں کرتا. الجزائر چلے جاؤ، تیونس چلے جاؤ، مراکش چلے جاؤ، کدی زندگی موقع نہ اسے جاؤ. عرب لوگ ہون گے، عرب جی اذان دین گے تو پڑھن گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو تسی عجیب خوشی محسوس کرو گے. بس ہم سمجھائی بار مسلمان سنی آئی کوئی نہیں، یا رسول اللہ کہنے والا کوئی نہیں. عرب سارے ملک بھرے پہ، مصر، تاں، تنزانیہ اور مراکش، اردن ہے. رمضان شریف سے پہلے میں اردن گیا. اردن کے اندر ہر اذان دے نال درود شریف پڑھے. سبحان اللہ. ہر مزار مبارک جتنے بھی ہے وہ صحابہ کرام دے، انبیاء کرام دے، انہوں نے مساجد بڑھی سبحان اللہ. اور مزارات مبارکہ بھی مکمل بنے. فلسطین کے اندر بنے. فلسطین بھی گیا آخ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے مزار پہ حاضری دی. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مزار پہ بھی حاضری دی. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام دے مزار پہ بھی حاضری دی. سبحان اللہ. حضرت شعیب علیہ السلام دے مزار پہ حاضری. سبحان اللہ. یوشع بن نون دے مزار پہ حاضری. انہاں سب پیغمبراں دی قبراں دے اوتے روزے بنے. سبحان اللہ. لہذا قبر پٹنے والے نری جڑے بیجو نے نا وہ سعودیہ چلاندے، سارے عرب بیجو نہیں. سبحان اللہ. ایو داعش والے وہ بھی قبراں پڑھتے ہیں. میں کہ بیجوؤں دی نسل ساڈے علاقے وچ بیجو پوندا مردیاں ہے پتہ جی؟ جی تسی بیجو ہی سکتے ہو جی بجو جی کچھ اور سکتے ہو. بجو. ایڈا فرق کوئی نہیں. دریائے چناب ہی گزرتا ہے.
کوئی نہیں سمجھ لڑی ساڑھے تے توڑے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ ہے نا دریا چراب گزرتا بچو بہت لمبا تو نہیں بچو یاد ہے بچو تکیا ہے نہیں تکیا بچو تکڑا ہوئے تو بابی مولوی تک لیا بالکل انجی ہارون میں آنے نکلے ہوئے یقین کر بالکل بچو آنے وہ بھی قبران پوندے نے بھی قبران پوندے نے قبران ہیں توڑے بگاڑے کی اگر شرک کر دیں شرک ہوندے تھے میں آکے شرک تھے وہ کر دیں جڑے قبر بڑھاندے ہی نہیں 60 چڑھ دیں مردہ سب تو بڑا شرک وہ کر دیں وہ تو توڑے نانکے انہوں نے داراں سے پڑے ہو نہیں سمجھ آئی کہ قبر انہوں کو ایک بھی نہیں شرک کر دے ہو نہیں جنہیں کوئی قبر کوئی نہیں وہ قبر بڑھاندے ہی کوئی نہیں قبر نہیں بڑھاندے قبران کو کہاں ہڈے رنڈڑے ہو قبران شرک نے میں کہا دیوبند والے کو پوچھو نا ہندو مار جائے قبر بڑھاندے وہ تو 60 سا جڑی ہو گنگا جمنا بہا دے تو پھر اتنے شرک کتوں آ گیا یہ قبر ہی ذریعہ ہے شرک کا یہ مطلب ہے بہانا ہے توڑا ایک نعرہ بنا ہے نعرہ جس ملک نے اندر نمیں شروع جانا انہیں اتنے جناب جا کے قبرہ پٹیاں جا کے جی توحید خالص نافذ کرنے پہ داعش جی اے فلاں کم میں ایسا نہیں 1400 سال تو امت قبران دا احترام کرنے بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑھنی آگو تے پیر دھر لو پر قبر تے پیر دھر سبحان اللہ قبر تے نبی علیہ السلام کی حدیث فرمایا قبر دے اتے گھاس سبز اگر آ جائے یا پھٹے یا لا دے تو اس نے پھٹیا نہ کرے فتاوہ شامی دے اندر ملی حدیث پاک نے نقل کی کلام ابن عابدین فرمایا نہ پٹو کیوں اگر سبز جڑا گائے گھاس اے اللہ دی حمد کردہ ہے ذکر کردہ ہے تو اسی تیار ویڑے قبرہ کوڑ بیٹھے نہ ہونا نام دے اے دی ذکر دی آواز سن کے تے مردے دی وحشت قبر دور ہوئی تے مردہ اپنی قبر دے اندر ذکر نال مانوس ہو جائے سبحان اللہ سبحان کچھ نہ کچھ آواز آئے سبحان اللہ ہو 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 اس واسطے یہ چیزیں دا خاص طور پہ خیال کریا کرو اور تعزیت کے بارے میں گل کی تھی وہ وعدے میں کوئی نہ کرے میں حدیث پاک دیکھ رہا تھا سنن ابی داؤد کے اندر حدیث امام ابو داؤد نے آندی کہ جڑے صحابہ کرام نے نا اردن میں حضرت زید بن حارثہ حضرت جعفر ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن رباحہ سبحان اللہ ایک کی جگہ تے تریواں بزرگاں میں قبرہ نے غزوہ موتا دے اندر اتوے جرنیل آن یکی بعد دیگری انہوں نے وفات ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے نماز سے باقاعدہ 3 دن تک مسجد شریف کے اندر بیٹھ کے تعزیت فرمائی شیخ محقق نہیں یہ تبصرہ لکھے ہوتے ہیں یہ دیکھو ثابت ہوتا ہے بندہ فوت ہو جائے 3 دنوں دے واسطے تعزیت دی مجلس منعقد کرنا یہ جائز ہے حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کا یہ مفہوم بیان کر رہے ہیں اور بھی محدثی لکھی تے یہ جی چیزاں دے اندر کدی وام نہ کیتا کیونکہ ایک مومن واسطے بہترین طریقہ ہے دعائے مغفرت کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن زندہ جڑے نے انہوں نے ذمہ یہی کم رکھا کہ وہ نماز دعائے مغفرت کرے دعائے مغفرت سے ریمی ایک میرے کو کتاب ہے مختارات اس ان کے اندر حدیث پاک کے اندر ایک منتخب حصہ ہے یہ بھی حضرت سید احمد ہاشمی ہوئے اے لبنان دے محدث گزرے آج تو 500-600 سال پہلے انہوں نے کتاب وہ دے اندر میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا میرا امتی اپنے قریبیاں واسطے دعائے مغفرت نہ کرے میں وہ دی شفاعت ہی نہیں کرے
کیوں؟ اس واسطے کہ وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے۔ تو جڑا قطع رحمی کرے میری تو شفاعت ہی نہیں ان پہنچے گی۔ جڑا اپنے ماں باپ، اپنے دادا پردادا، اپنے فوت شدگان واسطے دعائے مغفرت کرے گا، حضور فرماتے نے میرا وعدہ ہے میں وہ دی شفاعت ضرور کروں۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے بنیاد دین دی اور ان رحم بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار اس دا نہ ہے کہ غل نہ ہوئے دلہ میں اندر۔ قرآن نے جس طرح فرمایا کہ لا تجعل فی قلوبنا غل، غل لے کہ انہوں بارے بندہ اتنا تنگ دل ہو جائے کہ کسی واسطے دعا بھی نہ کر سکے۔ اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اہل اللہ، اساتذہ، مشائخ، اپنے ماں باپ، اپنے بزرگ سارے کسی بندے محسن دا کوئی احسان کرنے والا ہے او دے واسطے ہمیشہ دعائے خیر کرنا یہ رحم دی نشانی ہے اور اس بندے دی عظمت دی نشانی ہے جڑا لباس یاد کر کے دعا کرے۔ لہذا اہل اسلام یہ اج دا پیغام ہے جڑا میں تھوڑی نظر کر دیتا ہے تے ایسے ہی وقت ہو رہا ہے۔ میں تو عرض کیتا ہے کہ صبح 10 بجے تک میں پنڈی گیب کے قریب ایک قصبہ ہے کمبڑیال، ملک لال خان مشہور ہوتا ہے میں نے رہے اس نے قصبے دے اندر سڑے مولوی صاحب بیچارے 2 سال انہوں نے سر چکو سٹ لگی تو قومے نال گزارے 2 دن پہلے انہوں نے وصال ہو گئے، وہ بھی حلقہ بیت دے اندر سن تے انہوں نے بیماری دے دوران بھی کیا میں اس پنڈ دے انہوں نے بیمارداری واسطے بھی کیا تے انہوں نے بچے بھائی، انہوں نے بیوہ، انہوں نے بچے سارے اور بھائیاں دی بھی یہ درخواست ہے بھی بلکہ خواہش سی کہ میں حاضر ہوا تو میرا ارادہ ہے کہ اللہ کرے جو اس وقت تو 1:45 ہو گئے میرے کو، تھوڑے کو بھی 1:45 نے یا تو میں اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ پنڈی گیب کے قریب پہنچ جاؤں تو اس وقت کمبڑیال پنڈ کے اندر انہوں نے تعزیت کے اندر بھی حاضر ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ اس دار العلوم مبارکات عطا فرمائے۔ اور میری ایک کوشش ہے کہ مولانا فرما رہے ہیں اتنا چھت پڑھنا وہ بھی پانگے وہ پہ جائے گا، یہ جگہ بھی دارالعلوم دی ہے انشاءاللہ اگلے سال تک اللہ کرے کہ اس کا کوئی ایسی حال بنا سکتی ہے انشاءاللہ العزیز یہ حال بن جائے گا اور اس کے اندر بیٹھ کے تسی اگلی باری نہ ہوگے تو نام ایدی نال ٹھنڈ لگ رہی تو انشاءاللہ چھت پہ جائے گا بیعت ضرور کرنی چاہتے ہیں، آسان ہو جائے گا۔ چاند بندے بیعت کرنی سوچی۔ مولانا عدنان صاحب پوچھ رہے ہیں ہیلو بیٹھا بھی مسئلہ سن لو، جنہ بیعت کرنی سی وہ قریب آوے پری آ جائیں۔ اب جو حافظ صاحب آدھر جنہیں لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں تو اگاں آ جان مسئلہ سن لو۔ اپنا عدنان صاحب پوچھ رہے ہیں بھئی کچھ بندے اہل سنت و جماعت وچ ایک کہندے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھئی بیت اللہ شریف دے اندر یا خانہ کعبہ دے اندر پیدا نہیں ہوئے، تو مسئلہ یہ کہ یہ دی گل وجہ اختلاف نہ بڑھایا کرو، او دی وجہ یہ کہ اس وچ حضرت مستدرک کے اندر امام حاکم نے شپری رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہوئے مشہور ہے ساڑھے زمانے تک یہ گل حضرت مولا علی شیر خدا کعبے پیدا ہوئے تے صحیح مسلم شریف کے اندر کچھ احادیث جی امیان جی کے اندر یہ نشاندہی ہوتی بھئی اس وقت تک حکیم ابن حزام تو بنا لوگ کعبہ شریف تو پیدا نہیں کوئی ہویا، تو اس گل میں کوئی وجہ اختلاف بنانے کی نہیں ہوئی۔ اگر دو طرفہ بھی کدی ہون گل تو یہ کوئی فرض واجب والے اعتقاد میں گل نہیں ہے، فضیلت بھی ایک بات ہے، اس واسطے اس سے زیادہ نہ کوئی اس گل پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ یہ دلیل دوسری طرف بھی موجود ہوئے وہ دے کل صرف نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی صوفیاء کرام نے اس میں باقاعدہ طور دیتے نقل بھی کی تھا۔ جی جی ایسا مسئلہ ہے کہ انہوں دی اولاد پاک جڑی ہے حضرت سیدہ رقیہ چوچڑے صاحبزادے آن اور جوانی دی عمر سے پہنچنے تو پہلے وفات پا گئے، انہوں جو نسل آپ دی جاری کوئی نہیں ہوئی، اس واسطے انہوں نے خاندان اگر حضرت عثمان پاک بھی اولاد ہوئے بھی لیکن جڑے آپ دی بیٹیاں چو نہیں نا تو انہوں نے عثمانی آخر انہوں نے سید کوئی نہیں آدھے، لیکن جڑے بیٹا عبداللہ انہوں دا جڑا حضرت سیدہ رقیہ بھی چسن
وہ چھوٹے عمر دے اندر وفات پانے کے سب متفق نے انہیں جو نسل اگے جاری کوئی نہیں ہوئی جی اس بات سے انہوں نے کہا اے لے لو چلو اگر پھیلا لو بھائی جس میں اگر زیادہ بندے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا اللہ ہر شرک تو ہر کفر تو ہر گناہ تو میری توبہ قبول فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم لے بھئی سب عزیزاں نو 4 نصیحتاں کر رہا میں میرے مشائخ نے سانوں کی تھیں تو کوئی نصیحتاں کر رہا پہلی نصیحت ہے توڑے واسطے زندگی بھر اہل سنت و جماعت حنفی مذہب مسلک تے ہمیشہ قائم رہنا کسی مسئلے دے اندر کوئی شک واقعہ ہو جائے کسی کو سن کے تو مرشد اس کے لئے ہوندہ ہے کہ وہ کو بساوس قلب دے دور کرا لے دوسری نصیحت ہے الدین النصیحہ حضور فرماتے ہیں حقوق دی ادائیگی کا نام دین ہے اور خیر خواہی دا نام دین ہے بھلا چانا ہر ایک واسطے اے ہے دین کسی دی جان مال عزت آبرو واسطے برا نہ سوچنا اے دین ہے تیسری نصیحت ہے کہ شریعت دا علم ضروری پڑھ کے یا پوچھ کے حاصل کرنا حلال حرام دی تمیز آوے جی دے نال اور عبادات معاملات دے بارے احکام شریعت معلوم ہو جانا جتنے معلومات آ جان اُن تے عمل دی ہمیشہ کوشش کرنا چوتھی نصیحت ہے حقوق العباد دی ماں باپ بہن بھائی خیش اقربا نانکے دادکے سورے پیکے جو بھی نے انہیں سب دے نال اس نے سلوک رکھیا جانا کسی واسطے برا سلوک نہ کرنا اور بد زبانی نہ کرنا اے دے ذریعے اللہ تعالیٰ معیشت دے اندر اور عمر دے اندر برکت فرما روزانہ فجر دی نماز ادا کر کے قبلے دی طرف منہ کر کے بیٹھے ایک تسبیح کلمہ شریف اس طرح پڑھنا لا الہ الا اللہ 99 مرتبہ 100 مرتبہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سینے دم کرنا اور بین آئینہ آنکھاں دے درمیان اس مقام دے ہوتے درمیان لفظ اللہ دا تصور قائم کرنا الا اللہ کہنے دا مطلب ہے اس طرح ہمیں انگلی نہ اللہ لکھ لیا وہ دھیان دا مطلب ہے ہوتا ہے کہ کان کوئی اور آواز نہ سنن ادھر ادھر تو اس وقت دھیان پورا کامل اگر ارتکاز توجہ دے نال تسبیح اگر کلمہ شریف پڑھو گے وہ دے اثرات انشاءاللہ پورے جسم تے ہوں ایک تسبیح دروشی خضری دی روزانہ دروشی خضری دے لفظ میں صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم اور اے دروشی خضری پڑھتے ہیں اسی جگہ تے دعا بوان دے درمیان متھے دے ہوتے تصور مواجہ حقدس نبی کریم علیہ وسلم جالی مبارک دا تصور